السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس 9 صفحہ 51 کا 54 الدرس الثانی جیم معروضی پلس مختصر سوالات۔ میرے بچوں، آج کا میسج ہے، آج کا پیغام، تلاوت میں سستی نہیں کرنی۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کے اندر سستی نہیں کرنی۔ تلاوت کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے والا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اور پڑھ کر پڑھاتا ہے۔ قرآن کی مجلس میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے مجلس سے آسمان والوں کو چمکتے ہوئے ستاروں میں نظر آتی ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے، اس کی تلاوت بہت بڑی عبادت ہے، لہٰذا سے سستی نہیں کرنی۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو بہت عظیم عبادت ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ الدرس الثانی جیم، اس کی آج ہم نے پڑھی ہے معروضی اور کچھ اس کے مختصر سوالات۔ تو آپ صفحہ نمبر 51 نکالیں۔ اپنی بک سے صفحہ 51 نکالیں اور جو درست جوابات ہوں گے وہاں پر نشان لگا دیں، وہی درست جوابات جو ہیں وہ بولے جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ جنگ بدر کے موقع پر شیطان نے کفار سے کہا کہ آج کے دن میں تمہارا ہوں خیر خواہ، رفیق، یا اس کا معنی حمایتی بھی آ سکتا ہے۔ آج کے دن میں تمہارا ہوں رفیق یا حمایتی، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ فَاثْبُتُوا کے معنی ہے تم ثابت قدم رہو۔ نَكَثَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ کا معنی ہے وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ حاصل کرو مراد یعنی کامیابی۔ جب کفار کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے شیطان نے کفار کو تسلی دی کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر نہ ہوگا غالب۔ میدان جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے ثابت قدمی۔ غزوہ بدر میں شیطان نے اعمال آراستہ کر کے دکھائے کفار کو۔ میدان بدر سے شیطان بھاگا فرشتوں کو دیکھ کر۔ میدان بدر میں کفار کو مسلمانوں سے لڑانے کے لیے اشتعال دلا کر لایا تھا ابو جہل۔ شیطان نے کفار کو جگہ بدر میں ان کے اعمال دکھائے آراستہ کر کے خوبصورت۔ فَتَفْشَلُوا کے معنی بس تم ہمت ہار جاؤ گے۔ تراعت کے معنی آمنے سامنے ہوئے۔ شیطان نے ابو جہل کو کہا کہ میں تمہارا رفیق ہوں۔ جب دونوں فوجیں صف آرا ہوئیں یعنی آمنا سامنے ہوئیں تو شیطان رسوا ہو کے چل دیا اور کہنے لگا مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ شیطان نے کافروں کا ساتھ چھوڑ دیا کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا فرشتوں کو۔ جار ان کے معنی حمایتی۔ شیطان نے کافروں کو آراستہ کر کے دکھائے ان کے اعمال۔ یہ تو جی پیارے بچوں معروضی۔ اب دیکھتے ہیں مختصر سوالات اور ان میں سے کچھ کی ہیڈنگ آپ وائٹ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں۔ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن کاموں سے بچنے کو مل گیا؟ کرنے کے کام، ثابت قدم رہنا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا،
آپس میں جھگڑا نہ کرنا، غرور، تکبر اور اطرانے سے بچنا، یہ ہے کرنے کے کام۔ اور کچھ ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، اور غرور و تکبر نہیں کرنا، یہ ہے نہ کرنے کے کام۔ اور کرنے کے کام 4 ہیں: ثابت قدم رہنا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا، اللہ رسول کی اطاعت کرنا اور صبر سے کام لینا۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو لے کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ یہ آپ ساری تفصیل آگے صفحہ نمبر 53 پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور کچھ اس کے اضافی سوال میں انی ارا والا ترون کا سے کیا مراد ہے، اس کا آنسر بھی آپ صفحہ نمبر 54 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ولا تنازعوا کا مفہوم، یہ بھی بک کے اوپر آپ کو تفصیل کے ساتھ مل جائے گا۔ تو یہ آپ کو میں نے کچھ اشارے دے دیے ہیں، آپ یہاں سے دے کر پڑھ لینا، کیونکہ لیکچر کا وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر اشارہ کرنا ہی مشہور ہوتا ہے۔ جو سوال جو 3 ہے اس کے اندر الفاظ مانی ہے، اور یہ وہ تمام الفاظ مانی ہے جو آپ کو پہلے کروا دیے گئے ہیں۔ جب الفاظ مانی لکھائے تھے اس چیپٹر کے، تو آپ کو الفاظ مانی کروا دیے گئے تھے۔ تو چند چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے والی ہیں، وائٹ بورڈ پر میں نے آپ کو لکھی آپ کے لیے۔ ذی عقل مخلوقات، وہ مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور ان کے اندر عقل ہے، جن، انسان اور فرشتے۔ تو پھر کردار کے لحاظ سے انسان کی 3 اقسام ہیں۔ کردار کے لحاظ سے انسان کی 3 اقسام ہیں، یعنی 3 قسمیں ہیں۔ یہ انسان 3 طرح کرتا ہے۔ نمبر 1، یا تو مسلمان ہوگا، یا پھر کافر ہوگا، یا منافق ہوگا۔ اور کامیاب ترین ان میں سے انسان کون سا ہے؟ جو مسلمان ہے۔ اس لیے پہلے بچوں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کے کرنے کے کام کون کون سے ہیں، کن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ کافر کیا کام کرتا ہے؟ اللہ رسول کی باتوں کو جھٹلاتا ہے، ان پہ یقین نہیں کرتا۔ اور منافق جو ہے وہ دل سے نہیں مانتا، اللہ رسول کی باتوں کو دل سے نہیں مانتا۔ نماز پڑھے گا لیکن نماز ہے اس کو پسند نہیں ہے، نہ چاہتے پڑھے گا، نیکیاں کرے گا لیکن اس کا دل اس میں مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ خوش دلی کے ساتھ، مسلمان خوش دلی کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو آج کی جو معلومی ہے وہ اور مختلف سوالات کی آج کا ہوم ورک ہے، لہٰذا یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ معروضی یاد کریں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ مختصر سوالات یاد کریں۔ اور باقی جو وائٹ بورڈ پر آپ نے سمجھایا ہے